اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. آج ماہ مبارک کی 5ویں تاریخ اور 5واں روزہ ہے. قرآن کریم کی اس آیے وافی ہدایہ میں پروردگار عالم نے روزے کا حکم بیان کیا ہے. ہم اس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں بھی کچھ اشارے کر چکے ہیں اور آج بھی کچھ جزئی اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم پر کس قدر مہربان ہے. وہ اگر ہمارے لیے کوئی فریضہ معین بھی کرتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی طرح سے مجبور کیا ہے ہمیں، بلکہ ہمیں شوق دلایا ہے، اور شوق دلانے کے ساتھ ساتھ اس کے محاسن بیان کیے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی ہیں. اگرچہ ایک امر واجب ہے، یعنی روزے کا حکم جو ہے وہ واجب ہے، لیکن جس طرح سے پروردگار عالم نے شوق دلایا ہے اس واجب امر کو انجام دینے کے لیے، اور جس طرح سے اس کی عظمت بیان کی ہے، اگر انسان اس شوق کو محسوس کرے، اس ذوق کو محسوس کرے اور خدا کے لطف و کرم کو اس کے اندر محسوس کرے اور روزے کی عظمتوں کا احساس کرے اور اس کے ثمرات کا احساس کرے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس عظیم عبادت سے دور نہیں رکھ سکتا. یہ بہت ہی لطف ہے پروردگار عالم کا. بعض لوگ جو کسی ملک کے مالک ہوتے ہیں یا کسی گروہ کے سرغنہ ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو حکم تھوپتے ہیں باقاعدہ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا تو اس قدر برے طریقے سے پنش کیا جاتا ہے کہ حتیٰ موت تک واقع ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہ چونکہ رحمان و رحیم ہے، لہذا وہ اپنے حکم میں بھی رحمانیت اور رحیمیت کو مد نظر رکھتا ہے، لطف کو مد نظر رکھتا ہے، کرم کو مد نظر رکھتا ہے اور شوق دلاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم اگر اس کام کو انجام دو گے اور اس واجب فریضے کو انجام دو گے تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے، کتنی بلندی کے اوپر پہنچ جاؤ گے، اس کا تمہیں احساس ہی نہیں. اور اگر تم نہ کرو تو کوئی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں، تم محروم ہو جاؤ گے، اور ایسے محروم ہو جاؤ گے کہ جس میں دنیا کی محرومیت بھی ہے اور آخرت کی محرومیت بھی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں غور کرنے والی ہے کہ ہم کس طرح سے پروردگار عالم کے حکم کو بجا لائیں اور شوق کے ساتھ بجا لائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی شوق کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اس خطبہ شعبانیہ میں جن لفظوں کا استعمال کیا اور جو معنوی اور روحانی جملے استعمال کیے اس خطبے کے اندر، حالانکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، پیغمبر کی شان ہی یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے مختصر اور حکمت آمیز جملے عطا کیے گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بھی چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہت قیمتی ہیں اور بہت پرمعنی ہیں اور دل کو اپنی طرف جذب کرنے والے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو خداوند عالم کا یہ مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے۔ اور کس طرح سے آیا ہے؟ خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، یہ مہینہ آیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ اس مہینے میں بسر کرنے والا الہی برکت سے سرشار ہوتا ہے، الہی رحمت سے سرشار ہوتا ہے اور الہی مغفرت سے سرشار ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے، نفسیاتی بات ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے بچے ہیں، فیملی ہے ہماری، اور کوئی آیا ہے، اور جب وہ آیا ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے، اور ویسے ہی جو ہے اس کی ضیافت کی گئی اور وہ خالی ہاتھ چلا گیا، تو دل میں یہ خیالات لوگوں کے آتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا آدمی تھا جس کو اتنی تہذیب بھی نہیں تھی کہ جب وہ کسی کے گھر جا رہا ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مثلاً، یا اس کی فیملی ہے، تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر کے جائے، کچھ مٹھائی لے کر کے جائے یا کوئی پھل لے کر کے جائے۔ ادب یہ کہتا ہے، تہذیب یہ کہتی ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اب اگر انسانیت کے تقاضے کے تحت کوئی آدمی کچھ سوغات لے کے گیا، تو اب جب سوغات لے جانے والا سوغات لے کے جاتا ہے تو وہ جو استقبال کرنے والا ہے وہ تو استقبال کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ یہ آنے والا جو ہے خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، بلکہ کچھ لے کے آیا ہے ہماری فیملی کے اور ہمارے کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے۔ اور بچے خوش ہو جاتے ہیں، مثلاً اگر شیرینی دیکھتے ہیں، مٹھائی دیکھتے ہیں، یا پھل دیکھتے ہیں، یا میوے دیکھتے ہیں، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کوئی ایک اچھی نعمت آئی ہے کہ جو ہم تک پہنچے گی۔ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کو ہماری طرف بھیج رہا ہے، تو اب یہ جو بھیج رہا ہے ہماری طرف، یہ خالی ہاتھ بھیج رہا ہے یا اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے، اس کے ہاتھ بڑی اچھی اچھی چیزیں ہم تک پہنچنے والی ہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، بلکہ برکتوں کے ساتھ آیا ہے، رحمتوں کے ساتھ آیا ہے اور مغفرتوں کے ساتھ آیا ہے۔ آیا انسان کو ان کے علاوہ، ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کی برکت جس کے شامل حال ہو جائے، اگر خدا برکت عطا کر رہا ہے تو کوئی کمی ہوگی اس کے پاس؟ کوئی بھی کمی ہوگی، کوئی خسارہ ہوگا اس کے پاس؟ الہی برکت اس کے شامل حال ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا کی رحمت کسی کے شامل حال ہو رہی ہے تو دنیا میں کبھی وہ محروم ہو سکتا ہے، دنیا میں کبھی وہ رسوا ہو سکتا ہے، دنیا میں کبھی وہ بے عزت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہے۔
برکت پروردگار اس کے گھر کو بھرے ہوئے ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے سرشار کیے ہوئے ہے۔ رحمت پروردگار اسے عزیز بنا رہی ہے، اسے باعزت بنا رہی ہے، اسے باوقار بنا رہی ہے۔ اور مغفرت پروردگار دنیا کے کوتاہ میں گزاری جانے والے ایام میں جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہو گئی ہیں ان کی معافی کا پروانہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی معافی کا پروانہ ہے، بلکہ مغفرت میدان محشر میں اپنے جلوے دکھانے والی ہے۔ مغفرت پل صراط کے اوپر اپنے جلوے دکھانے والی ہے۔ مغفرت میزان کے اوپر اپنی جلوے دکھانے والی ہے۔ مغفرت حوض کوثر پہ اپنے جلوے دکھانے والی ہے۔ یہ مغفرت ہوگی کہ جو انسان کو بہشت سے ہمکنار کرے گی۔ ماہ مبارک کیا لے کے آیا؟ ماہ مبارک برکت لے کے آیا، رحمت لے کے آیا، مغفرت لے کر کے آیا۔ شہر، کل میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن لذت ہے اس کی تکرار میں، لہذا میں جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایک ایسا مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے افضل۔ بعض کمپنیاں ہوتی ہیں یا بعض مثلا فوجی کیمپ ہوتے ہیں یا کمپنیاں کوئی کیمپ لگاتی ہیں، کچھ ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، ان کے اندر لے جایا جاتا ہے افراد کو، ان کی نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یا انہیں خاص تمرین دینے کے لیے، ان کو خاص پریکٹس کرانے کے لیے یا کچھ نئے گر سکھانے کے لیے، اور اس میں تمام اعتبارات سے ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی کھانے پینے کی ٹائمنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی فرض ورزش کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے بہت سے ایسے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ٹریننگ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ تجربات حاصل کریں۔ بہترین قسم کے ایکسپرٹس بلوائے جاتے ہیں کہ جو انہیں معلومات فراہم کرتے ہیں اور انہیں ٹریننگ دیتے ہیں اچھی سے اچھی۔ اب اس موقع کے اوپر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی ٹریننگ کی، ہم جس جگہ کے اوپر ہیں اپنی جگہ کے اوپر بہتر ہیں اور اچھے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں اپڈیٹ ہونا ہے، اپ گریڈ ہونا ہے، اور اگر اپڈیٹ اور اپ گریڈ ہونا ہے تو ہمیں اس ٹریننگ سینٹر میں جانا ضروری ہے اور وہاں کی ڈسپلن کو اپنانا ضروری ہے، وہاں کی جو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں اور وہ جو نئی نئی چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں ان سے فیضیاب ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپ گریڈ ہو جائیں۔ وہ آدمی کتنا محروم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کیمپنگ میں یا اس ٹریننگ سینٹر میں اپنے آپ کو داخلہ نہیں دیا۔ وہ محروم ہے، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہے، بہت سارے تجربات سے محروم ہے اور بہت ساری نئی نالج سے محروم ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس کیمپ میں اور اس ٹریننگ سینٹر میں پہنچے، انہیں نئی نئی معلومات فراہم ہوئی، نئے تجربات ہوئے، ان کی ٹریننگ بہت ہی خوشگوار طریقے سے ختم ہوئی اور انہیں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ اب یہ جو اپ گریڈ ہو کر کے واپس ہوئے تو وہ صاحب جو محروم ہو گئے تھے اس کیمپنگ میں دور رہ کر کے، ان کی ان کا پے گریڈ جو ہے وہ ویسے ہی رہا جیسا پہلے سے تھا، لیکن یہ لوگ جو ٹریننگ لے کر کے آئے ان کا پے گریڈ بھی بڑھا دیا گیا، ان کا عہدہ بھی بڑھا دیا گیا، ان کا منصب بھی بڑھا دیا گیا۔ اور پھر وہ لوگ جو ہے اس آدمی کے کہ جس نے ٹریننگ نہیں لی تھی، انہی میں سے ان کا کوئی ایک باس بھی بن گیا جو پہلے برابر کرسی کے اوپر بیٹھا رہتا تھا، ان سے اونچی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایک کیمپنگ سینٹر میں جانا پڑتا ہے کہ جہاں انسان وہ چیزیں سیکھتا ہے جو پہلے سے اسے معلوم نہیں تھی۔ ماہ مبارک رمضان بھی
ایک ایسا عظیم الہی کیمپ ہے، ایک ایسا عظیم الہی سینٹر ہے ٹریننگ کا کہ جس کے ذریعے انسان کو پروردگار عالم اپ گریڈ کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو بہت سی ناتجربے کاریوں سے دور رکھتا ہے، بہت سی غفلتوں اور کوتاہیوں سے دور رکھتا ہے، اور بہت سے محاسن اس کے اندر پیدا کرتا ہے، بہت سی خوبیاں اس کے اندر پیدا کرتا ہے، بہت سی عبادتوں میں لذت کا احساس اسے دلاتا ہے، اور پھر وہ سرشار ہو کر کے خدا کی بندگی کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ یوں ہی اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ وہ گریڈ ہے، وہ یہ اپر گریڈ ہے جو اسے ملنے والا ہے۔ ابھی تک وہ صاحب تقوی نہیں تھا، لیکن خداوند عالم کی اس اطاعت اور بندگی کے ذریعے اور اس کیمپ میں کہ جو الہی کیمپ ہے اور بڑا وسیع و عریض کیمپ ہے کہ جس میں کروڑہ کروڑ مسلمان اس کیمپ کے اندر وارد ہوئے ہیں، کروڑہ کروڑ مسلمان، تقریباً 1.5 ارب کے قریب، 1.25 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اگر 2/3 مسلمان بھی رکھ لیے جائیں کہ جو اس اتنے عظیم اور اتنے وسیع و عریض کیمپ میں خدا کے مہمان ہو رہے ہیں اور اللہ کی میزبانی میں انہوں نے قدم رکھا ہے، تو ان کے بھی بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو صرف بھوک اور پیاس کے ساتھ روزے کو گزارتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے آگے بھی بڑھتے ہیں، نگاہوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، کانوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی رکھتے ہیں، دماغ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، فکر کا روزہ بھی رکھتے ہیں، قلب کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی متقی ہو رہے ہیں، جو واقعی پرہیزگار ہو رہے ہیں، جنہوں نے اس عظیم ترین الہی ٹریننگ سینٹر سے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو خداوند عالم انہیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم انہیں وہ تمغہ عطا کرتا ہے جسے اہل تقوی حاصل کرتے ہیں، اور یہی وہ تمغہ ہے کہ جسے حاصل کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے ان اللہ مع المتقین، خداوند عالم متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت انہی صاحبان تقوی کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ شہر وعند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام، اس کے دن بہترین دن ہے، اس کے ایام بہترین ایام ہیں، اور اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ دسترخوان ہے اور یہ کیمپنگ ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ جب 1 مہینہ یہ ٹریننگ پا لیتا ہے، کیسے دنوں میں؟ جو افضل ترین دن ہیں انسانی زندگی کے۔ کیسی راتوں میں؟ جو انسانی زندگی کی افضل ترین راتیں ہیں۔ کبھی وہ قرآن مجید کی تلاوت پہ مشغول ہوتا ہے، کبھی وہ نمازوں میں مشغول ہوتا ہے، کبھی وہ پرہیز کرتا ہے برائیوں سے، کبھی وہ اپنے دل سے نفرتوں کو نکالتا ہے، کبھی اپنے عزیزوں کی محبت اپنے دل میں ڈالتا ہے اور ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، اور کبھی پوری انسانیت کے لیے اچھے تصورات اور اپنے خیالات اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ ایسے ایام اور ایسی راتیں، ایسے دن اور ایسی راتیں جب اس طرح کی اطاعت اور بندگی میں بسر ہوتی ہیں تو ایسا انسان کتنا پاکیزہ انسان بن کر کے اس پورے مہینے کے اختتام کے بعد عید کے دن کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ عید کیوں نہیں ہوگی کہ جس میں انسان ان مرحلوں سے گزر کر کے اس دن خدا کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ واقعی عید کا دن ہے اس کے لیے۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحے لمحے اور اس کی گھڑیاں گھڑیاں اور اس کے گھنٹے گھنٹے
تمام سال کے گھنٹوں، ساعتوں اور لمحوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دعیتم، ہمیں اگر عام لوگ دعوت دیتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، عام لوگ اگر دعوت دیتے ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھولے نہیں سماتے کہ اگر کسی شہر کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور وہاں کا کوئی بڑا آدمی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہم وہ کارڈ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بھائی دیکھو یہ دعوت نامہ فلاں صاحب کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، فلاں منسٹر کی طرف سے یہ دعوت نامہ آیا ہے، فلاں سیٹھ کی طرف سے یہ دعوت نامہ آیا ہے، فلاں بڑے آفیسر کی طرف سے یہ دعوت نامہ آیا ہے۔ اس دعوت نامے کو سہیج کے رکھتے ہیں اور مدتوں تک اس دعوت نامے کو دیکھ کے اپنے اندر خوشی کا احساس کرتے ہیں، اپنے اندر غرور کا احساس کرتے ہیں کہ بھائی ہم وہ ہیں کہ جس نے ہمیں کہ فلاں بزرگ نے، فلاں شخصیت نے ہمیں دعوت دی ہے۔ کیا کہنا ماہ مبارک رمضان کا کہ جس میں پروردگار عالم پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر صادق فرما رہا ہے، پیغمبر امین فرما رہا ہے، صاحب خلق عظیم فرما رہا ہے، رحمت للعالمین فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے۔ دعیتم، تم دعوت دیے گئے ہو، فیہ، اس مہینے میں، الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانداری۔ اللہ تمہارا مہمان ہے، وہ فلاں سیٹھ نہیں ہے، وہ فلاں منسٹر نہیں ہے، وہ فلاں بڑا آفیسر نہیں ہے، وہ فلاں بڑا آدمی نہیں ہے، وہ کہ جو خالق ہستی ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ تمہیں مہمان کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے اس عبادت کا جسے روزہ کہتے ہیں، اس بندگی کا جسے ماہ صیام کی بندگی کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ممکن ہو سکتا ہے؟ شہر ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم خدا کی مہمانداری میں آ رہے ہو، خدا تمہارا میزبان ہے، خدا تمہارا میزبان ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے خداوند عالم کے پاس نہ ہو، کوئی بھی شے ایسی نہیں جس کے خزانے، ایک خزانہ نہیں، خزانے خداوند عالم کے پاس نہ ہو۔ وما ننزلها الا بقدر معلوم، اور ہم ان نعمتوں کو کہ جو انسانوں کے اوپر اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، وہ ان کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں، لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی توفیق پروردگار عالم اگر عطا کر دے تو کیا کہنا، جیسے رزق جو ہے وہ کھانے پینے سے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزوں سے متعلق۔ ہم زیارت عاشورہ کی دعائے سجدہ میں ایک جملہ سجدے کے ہنگام پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پالنے والے ہمیں رزق کے طور کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، کس دن؟ یوم الورود، قیامت کے دن۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے پاس جس کے خزانے موجود نہ ہوں۔ تو اب اگر کوئی پروردگار عالم کسی کو مہمان اپنا بنا رہا ہو، اسے کیا عطا کرے گا؟ کون کون سی نعمتیں عطا کرے گا اور کس نعمت سے محروم رکھے گا؟
خداوند عالم ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کچھ نعمتیں اپنے پاس بچا کے رکھے. یہ ہماری دعا کے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا طلب کر رہے ہیں. یا ہماری توقعات کے اوپر ہے کہ ہم خداوند عالم سے کیا مانگ رہے ہیں. وہ تو دینے والا ہے اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے. ہم کبھی کبھی اپنی توقعات اتنی چھوٹی کر لیتے ہیں کہ جو دنیا کے چند دن کی ضرورتوں کے لیے ہی محدود ہو جاتی ہے. جبکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خداوند عالم سے دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو طلب کریں. اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہماری بصیرت اتنی وسیع ہو جائے، ہماری تصورات کی نگاہیں اتنی عظیم اور اتنی وسیع ہو جائیں، اتنی وسعت پیدا کر لیں کہ ہم اپنی ان ضرورتوں کو کہ جو دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں انہیں محسوس کر سکیں. عطا کرنے والے کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، دینے والے کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. مانگنے والے کا دامن تنگ، طلب کرنے والے کی دنیا بہت چھوٹی ہے اور بہت حقیر ہے. وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے، دعوت دی ہے تمہیں. دعوت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے. اور جب خدا ہمیں دعوت دے اور ہم اس دعوت سے انکار کریں، اس دعوت سے منہ پھیریں، تو ہماری انتہائی بدبختی نہ ہوگی کہ ماہ مبارک آئے اور ہم روزہ نہ رکھیں، ماہ مبارک آئے اور ہم تلاوت قرآن نہ کریں. اور ایسے موقع کے اوپر کہ ہم کو تلاوت قرآن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک آیت بھی ان ایام میں پڑھ لو تو تمہیں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جو کثرت سے ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کئی قرآن ختم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا سے ہم کلام ہوں، خدا سے باتیں کریں، خدا سے تکلم کریں. جناب موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر جانا پڑتا تھا تب وہ کلیم اللہ بنے. امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے جائیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا جائے کہ خدا ہم سے ہم کلام ہے، خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. کیسی فضا ہے ماہ مبارک رمضان کی. اگر ہم اس فضا کو محسوس کر لیں تو یہی فضا ہمیں اس منزل کے اوپر پہنچانے والی ہے کہ جہاں انسان واقعی صاحبان تقوی کے زمرے میں شمار کیا جائے، انسان واقعی پاکیزہ انسان بن جائے گا، انسان واقعی دنیا کی کثافتوں سے اپنے کو نجات دے دے گا اور پھر اس جگہ پہنچے گا کہ جو اس کے لیے معین کی گئی ہے. کبھی آپ نے اس نقطے کے اوپر غور کیا کہ جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے پہلے کہاں پہنچا کے رکھا تھا؟ کہاں رکھا تھا؟ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمیں جانا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اصل جگہ ہماری وہی ہے. تو اس اصل جگہ کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں صاحب تقوی بننا ہے. اور اس دنیا میں صاحب تقوی بننے کے لیے ماہ مبارک رمضان کے روزے اور ماہ مبارک کی پاکیزہ ساعتیں اور عبادتیں ہمیں صاحب تقوی بنانے والی ہیں. ہماری گفتگو ختم ہو گئی یہیں پر، اس لیے کہ دامن وقت تنگ ہو گیا. سوچیں اور غور کریں، آیا ہم خدا کے مہمان بنے ہیں؟ ہمارا دل بھر نہیں آتا؟ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. وہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. روایات میں یہ ملتا ہے کہ 2 طرح کے آنسو ہیں کہ جو آتش جہنم کو خاموش کرتے ہیں. ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے
خدا کے خوف سے بندوں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ یہ جس قدر آنکھوں سے ٹپکتے جاتے ہیں، جہنم کی آتش خاموش ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک وہ آنسو کہ جو حسین کے غم میں رونے والوں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، مظلومیت حسین کو یاد کر کے، مظلومیت حسین کو یاد کر کے، غم حسین کو یاد کر کے نکلنے والے آنسو جہنم کی آگ کو خاموش کرتے جاتے ہیں، ٹھنڈا کرتے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان آنسوؤں کی قیمت ہمیں نہیں معلوم، ان آنسوؤں کی قیمت فاطمہ زہرا کو معلوم ہے، جو مجلسوں میں آتی ہیں اور رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں اکٹھا کرتی ہیں، اور نہ صرف اکٹھا کرتی ہیں بلکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بناتی ہیں۔ اور میدان محشر میں کوئی نبی ان آنسوؤں کی قیمت نہیں لگا سکتا سوائے پروردگار کے، کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ ان آنسوؤں کی قیمت میری جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میری بہشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حسین نے کس مظلومیت سے اپنے آپ کو اس عظیم معراج کے اوپر پہنچایا۔ کوئی آدمی اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنا، کیا جانا ہی، اور وہ بھی بچوں کے سامنے، وہ بھی بہن کے سامنے، شمر سینے کے اوپر سوار ہے، زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جناب زینب نے کس دل سے اس منظر کو دیکھا ہوگا اور کس دل سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد ضبط کیا ہوگا۔ لیکن اگر بہن کو یہ خبر دی جائے کہ بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جانے والے ہیں تو وہ بہن کیا کرے گی سوائے اس کے کہ زمین کے اوپر گر کر پچھاڑے کھائے اور آواز دے، یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔